بادشاہ کی نئی پوشاک۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ خود کو بہت ہی چالاک اور عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ایک دن دو جولاہے اس کے دربار میں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ نہایت ہی نفیس اور منفرد کپڑا بنتے ہیں جو کہ نااہل اور بے وقوف لوگوں کو بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ بادشاہ نے اس منفرد کپڑے سے اپنا لباس تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جولاہوں کو خالص سونا اور عمدہ ریشم دیا۔ دراصل وہ جولاہے بادشاہ کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ وہ ایسا کوئی کپڑا بننا ہی نہیں جانتے تھے۔ وہ کھڑیاں لگا کر کپڑا بننے کا دکھاوا کرنے لگے۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو کپڑا دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وزیر جب اس کمرے میں پہنچا جہاں جولاہے کپڑا بن رہے تھے تو اسے کھڑیوں پر کچھ نہ دکھائی دیا۔ وزیر نے سوچا کہ شاید وہ واقعی بے وقوف ہے، اس لیے وہ یہ بات ہرگز نہیں بتائے گا کہ وہ کپڑا نہیں دیکھ پایا۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ جولاہے نہایت عمدہ اور دلکش کپڑا بن رہے تھے۔ اسی طرح بادشاہ نے اپنے بہت سے مشیر بھیجے جنہیں کھڑیوں پر کچھ نہ دکھائی دیا، لیکن انہوں نے بھی بادشاہ کو یہی بتایا کہ جولاہے نہایت دلکش کپڑا بن رہے تھے۔ دراصل سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید اس لیے کپڑا نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ وہ نااہل اور بے وقوف ہیں۔ مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس کپڑے سے بنا لباس پہن کر اجلاس میں آئے۔ اجلاس سے پہلی رات جولاہے اس کپڑے سے لباس بنانے کا دکھاوا کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا نیا لباس تیار ہے۔ بادشاہ نے جولاہوں کو انعام سے نواز دیا۔ بادشاہ نے اپنا لباس اتارا اور جولاہے بادشاہ کو لباس پہنانے کا دکھاوا کرنے لگے۔ جب جولاہوں نے اپنا کام ختم کر لیا تو بادشاہ مڑا تاکہ آئینے میں اپنا لباس دیکھ سکے، مگر بادشاہ کو بھی آئینے میں کچھ نہ دکھائی دیا، لیکن وہ خاموش رہا تاکہ لوگ اسے بے وقوف نہ سمجھیں۔ جولاہے بادشاہ کے نئے لباس کی تعریف کرنے لگے۔ جو ہی بادشاہ اجلاس میں جانے کے لیے چلا، سپاہی اس کا فرضی لباس بھی تھامے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آخر کار بادشاہ جلسے میں جا پہنچا اور جلسے میں موجود لوگ جولاہوں والی بات جان چکے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا کیونکہ کہیں اسے بے وقوف یا نااہل نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ سب لوگ بادشاہ کے نئے لباس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک بچہ بولا، مگر بادشاہ نے تو کوئی لباس ہی نہیں پہنا ہوا۔ اب تو جلد ہی جلسے میں موجود ہر شخص یہی بات کرنے لگا۔ بیچارہ بادشاہ جان چکا تھا کہ اسے بے وقوف بنایا گیا تھا اور اس نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر سبق سیکھا کہ کبھی بھی اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بادشاہ نے فوراً سپاہی سے اپنی پرانی پوشاک لی اور پہن کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان جولاہوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن جولاہے تو پہلے ہی سارا مال اسباب لے کر بھاگ چکے تھے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔